بجلی کے جھٹکوں کے لیے تار کی ضرورت نہیں، بل ہی کافی ہیں۔ جیب تخلیق کر لیں، مارچ میں جنوری کے بل بھرنے کو ہو جائیں تیار۔ فیول ایڈجسٹمنٹ لاگو، سی پی پی اے کی درخواست پر منظوری۔ جنگ میں فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کی ہڑتال، کسان کھاد کے اصول کے لیے خوار ہو گئے۔ محکمہ زراعت نے معاملہ اعلیٰ حکام کے سامنے اٹھا دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت آنے پر سخت اقدامات پر غور۔ مہنگائی کا جن بے قابو، رمضان کی آمد سے قبل ہی کھجور کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں کھجور 300 روپے فی کلو سے بڑھ کر 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شریور میں احساس راشن رعایت پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں ریلیف دینا حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ مہنگائی نے غریب عوام کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ ملکی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ جاری، پاکستان کے لیے روایتی منڈیاں چھوڑ کے متبادل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بورڈ ٹیوٹا انجینئر عاصم منیر نے کہا کہ جن ممالک سے برآمدات بڑھ رہی ہیں ان کی طرف فوکس کرنا ہوگا۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی نااہلی سمندری روڈ ڈی ٹائی پل پر لاکھوں روپے کے بجٹ سے تعمیر بس سٹاپ کو فنکشنل نہ کیا جا سکا۔ بس سٹاپ منشیات کے عادی افراد کی اماج گاہ بن گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع کے 41 سرکاری محکموں میں عملے کی کمی، عرصہ دراز سے درجہ چہارم کی سیٹیں بھی خالی، محکموں کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ انہار اور انتظامیہ کی بڑی غفلت، رجارہ میں نہر کی صفائی کے دوران نکالا گیا کچرا سرکاری شفاخانے کے دروازے پر پھینک دیا گیا۔ تعفن سے مریضوں اور لواحقین کا سانس لینا محال ہو گیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، محکمہ صحت مریضوں کو سیڑھیوں کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کرنے لگا۔ آنکھوں کے آپریشن کے ضعیف مریض 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھ کر معائنہ کروانے پر مجبور۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کارپوریٹ سیکٹر سے سپر ٹیکس کی وصولی شروع۔ فیصل آباد نے سپر ٹیکس وصولی کا تخمینہ 700 ملین، جبکہ ریجنل ٹیکس دفتر نے 500 ملین وصول بھی کر لیے۔ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں جرائم کی صورتحال تشویشناک، 2 ماہ میں 53 افراد قتل اور 88 افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 17 بچے، 48 مرد اور 128 خواتین اغوا ہوئیں۔ فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین رامے نے منشیات کیس میں ملزم مشتاق الیاس کو 4.5 سال قید اور 20,000 کا جرمانہ کر دیا، جبکہ جج رانا محمد سعید نے 4 افراد کے قتل میں ملوث 4 ملزمان کو 4 بار سزائے موت اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام کا ضلع بھر کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران سے 162 بنیادی مراکز صحت کی ناقص کارکردگی پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ کمالیہ اور پیر ماحل میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں، رحمانی ملک شاپ کو ناقص اور غیر معیاری دودھ فروخت کرنے پر بھاری جرمانہ اور 70 لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا۔ جڑاوالا روڈ مکھوانا پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، دکانوں کے باہر بنے غیر قانونی شیڈز اور فٹ پاتھ پر بنی پختہ تعمیرات، مسمار، تجاوز شدہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ ڈویژن بھر میں بارش اور بوندا باندی سے موسم خوشگوار، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ بارش سے چنے اور گندم کی فصل کو فائدہ ہوگا۔ بجلی کے جھٹکوں کے لیے تار کی ضرورت نہیں، بل ہی کافی ہیں۔ جیب تخلیق کر لیں، مارچ میں جنوری کے بل بھرنے کو ہو جائیں تیار۔ فیول ایڈجسٹمنٹ لاگو، سی پی پی اے کی درخواست پر منظوری۔ جنگ میں فرٹیلائزر ایسوسی ایشن کی ہڑتال، کسان کھاد کے اصول کے لیے خوار ہو گئے۔ محکمہ زراعت نے معاملہ اعلیٰ حکام کے سامنے اٹھا دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت آنے پر سخت اقدامات پر غور۔
مہنگائی کا جن بے قابو، رمضان کی آمد سے قبل ہی کھجور کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں کھجور 300 روپے فی کلو سے بڑھ کر 400 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ شریور میں احساس راشن رعایت پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں ریلیف دینا حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ مہنگائی نے غریب عوام کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ ملکی برآمدات کی گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ پاکستان کے لیے روایتی منڈیاں چھوڑ کے متبادل پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بورڈ ٹیوٹا انجینئر عاصم منیر نے کہا کہ جن ممالک سے برآمدات بڑھ رہی ہیں ان کی طرف فوکس کرنا ہوگا۔ پی ایچ اے فیصل آباد کی نااہلی سمندری روڈ ڈی ٹائی پل پر لاکھوں روپے کے بجٹ سے تعمیر بس سٹاپ کو فنکشنل نہ کیا جا سکا۔ بس سٹاپ منشیات کے عادی افراد کی اماج گاہ بن گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلع کے 41 سرکاری محکموں میں عملے کی کمی، عرصہ دراز سے درجہ چہارم کی سیٹیں بھی خالی، محکموں کی کارکردگی متاثر ہونے لگی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محکمہ انہار اور انتظامیہ کی بڑی غفلت۔ رجارہ میں نہر کی صفائی کے دوران نکالا گیا کچرا سرکاری شفاخانے کے دروازے پر پھینک دیا گیا۔ تعفن سے مریضوں اور لواحقین کا سانس لینا محال ہو گیا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ محکمہ صحت مریضوں کو سیڑھیوں کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت کرنے لگا۔ آنکھوں کے آپریشن کے ضعیف مریض 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھ کر معائنہ کروانے پر مجبور۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کارپوریٹ سیکٹر سے سپر ٹیکس کی وصولی شروع۔ فیصل آباد نے سپر ٹیکس وصولی کا تخمینہ 700 ملین جبکہ ریجنل ٹیکس دفتر نے 500 ملین وصول بھی کر لیے۔ پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد میں جرائم کی صورتحال تشویشناک۔ 2 ماہ میں 53 افراد قتل اور 88 افراد کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 17 بچے، 48 مرد اور 128 خواتین اغوا ہوئیں۔ فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظہر حسین رامے نے منشیات کیس میں ملزم مشتاق الیاس کو 4.5 سال قید اور 20,000 کا جرمانہ کر دیا، جبکہ جج رانا محمد سعید نے 4 افراد کے قتل میں ملوث 4 ملزمان کو 4 بار سزائے موت اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام کا ضلع بھر کے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران سے 162 بنیادی مراکز صحت کے ناقص کارکردگی پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ کمالیہ اور پیر ماحل میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں۔ رحمانی ملک شاپ کو ناقص اور غیر معیاری دودھ فروخت کرنے پر بھاری جرمانہ اور 70 لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا۔ جڑاوالا روڈ مکھوانا پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ دکانوں کے باہر بنے غیر قانونی شیڈز اور فٹ پاتھ پر بنی پختہ تعمیرات مسمار تجاوز شدہ سامان ضبط کر لیا گیا۔ اور سابق صدر ایف سی سی آئی اور رہنما پی ٹی آئی سید ضیاء علمدار حسین کی سالگرہ۔ جنم دن کے موقع پر دوستوں، عزیزوں اور حلقہ احباب کی جانب سے مبارکباد دی۔